الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گر کرے کوشش انسان تو کیا کچھ کر نہیں سکتا، گر کرے کوشش انسان تو کیا کچھ کر نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر حضرات علماء کرام، رفیق محترم حضرت اقدس مولانا مفتی محمد انعام الباری صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم مدرسہ تنظیم المسلمین رجوکھر عیدگاہ، نائب صدر و سیکریٹری رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ ضلع ارریہ و دیگر مدارس سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، حفاظ عظام، طلبہ عزیز، ہم سب کے لیے آج کا دن انتہائی فرحت بخش ہے۔ اللہ نے ہم سب کو آج ایک ایسا موقع عطا فرمایا کہ اکابرین دارالعلوم دیوبند کے دیکھے ہوئے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے موقع ملا، لمحہ عطا کیا گیا۔ مجھے یاد ہے دارالعلوم دیوبند میں 1994 میں جب میں عربی چہارم کا طالب علم تھا، اس موقع سے ایک اجلاس ہوا، اس کے بعد پھر معاً اگلے سال میرے عربی پنجم کے سال میں 1995 میں رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کا کل ہند اجلاس منعقد ہوا۔ اسی موقع سے دارالعلوم دیوبند کے اندر کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کا قیام عمل میں آیا۔ پورے ہندوستان کے اندر ہر گلی کوچے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں دیہات میں، ہر ضلع میں، ہر صوبے میں مدارس اسلامیہ کا جو جال بچھا ہوا ہے، ان مدارس کے اندر تعلیمی تربیتی انداز طور طریقہ بہتر سے بہتر ہو، ایک ایسے نمونے کے طور پر مدارس اسلامیہ کو عوام کے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا جائے، جن سے امت مسلمہ کی دنیا، دین، شریعت، ایمان، عقیدہ، معاشرتی زندگی، اخلاقی زندگی، سب کے سب پوری دنیا کے سامنے ایک نمونے کے طور پر ابھر کر کے آئے، اور اس کی رہنمائی اور رہبری مدارس اسلامیہ عربیہ کے اندر پڑھنے والے اور پڑھانے والے یہ علماء کرام اور طلبہ عظام انجام دے رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا ایک سپوت ہونے کے ناطے، دارالعلوم دیوبند کا سابق معین مدرس ہونے کے ناطے اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا، قبول فرمایا، اور آپ حضرات کی خدمت کے لیے ضلع ارریہ کے چپے چپے میں منعقد مدارس اسلامیہ کے اندر خدمات انجام دینے والے علماء کرام کے لیے اور مدارس اسلامیہ کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے یہ طلبہ عزیز کے لیے مجھے خادم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہزارہ لاکھ بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھ ناچیز کو قبول فرمایا، اور رفیق محترم مفتی محمد
محمد انعام الباری صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جیسی شخصیت کا اللہ نے مجھے ساتھ عطا فرمایا. دارالعلوم دیوبند میں ہم لوگ جس طرح ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے, الحمدللہ عملی میدان میں جب ہم لوگ آئے ہیں تو تاریخ گواہ ہے اور یہ علاقہ گواہ ہے کہ ہر لمحہ ہر ذہنیت کے ساتھ, ہر فکر کے ساتھ, یکسانیت کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ اور یکجہتی کے ساتھ ہم لوگ اپنے اس علاقے میں کام کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور کام میں برکت نصیب فرمائے. عزیزوں, میں آپ سب کو بتلانا چاہ رہا ہوں, علماء کرام کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کل ہند دارالمدارس اسلامیہ عربیہ کا جو رابطہ کی تنظیم ہے, اس کا مقصد, پہلا مقصد تو یہ ہے کہ تمام کے تمام مدارس آپس میں جڑ جائیں, علماء کرام آپس میں جڑ جائیں, تمام مدارس کے ذمہ داران آپس میں جڑیں اور ایک دوسرے کے لیے معاون بنیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور بھلائی کے کام میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بن جائیں, معاون بن جائیں. یہ مدارس اسلامیہ عربیہ کے اندر پڑھنے والے مختلف مدارس کے طلبہ آج یہاں جمع ہیں. پورے ملک میں دارالعلوم دیوبند کی آواز پر یہ سلسلہ چل رہا ہے اور دارالعلوم دیوبند کے حکم کی تعمیل میں پورے ملک کے اندر امتحانات کرائے جا رہے ہیں اجتماعی طور پر. ضلع ارریہ میں سال گزشتہ ہم لوگوں نے پہلی بار یہ سلسلہ شروع کیا. سال گزشتہ صرف 13 مدرسوں نے حصہ لیا تھا. 13 مدرسوں میں سے 329 طلبہ اس میں شریک ہوئے تھے, جس کا 16 اکتوبر 2025 عیسوی میں مدرسہ کنز العلوم رحمانیہ گریا کے اندر ایک انعامی اجلاس منعقد کیا گیا اور پورے ضلع سے کامیاب طلبہ کو, اول دوم سوم پوزیشن لانے والے طلبہ کو, مدارس کے اساتذہ کرام کو, ذمہ داران کو اور صوبائی جنرل سیکریٹری مفتی خالد انور مظاہری پورنوی دامت برکاتہم کو مدعو کیا گیا. آپ سب کے سامنے طلبہ عزیز کو انعامات سے نوازا گیا. مجھے خوشی ہو رہی ہے, مسرت ہو رہی ہے کہ آج پہلا دن ہے اس سال کے امتحانات کا. پہلے ہی دن الحمدللہ 13 مدارس کی شرکت ہو گئی. ابھی ہمارا 9 سینٹر میں سے 8 سینٹر میں امتحان باقی ہے اور اس مرتبہ الحمدللہ تقریباً 75 مدارس اس میں شریک ہیں. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. ہم کرنے پر اتر جائیں, ہم کرنے لگ جائیں تو سب کچھ آسان ہے. وہ کون سا عقدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا؟ شاعر نے سمجھایا ہے ہم کو اور آپ کو, ہمت بڑھانے کے لیے بتلایا ہے کہ گر کرے کوشش انسان تو کیا کچھ کر نہیں سکتا. گر کرے کوشش انسان تو کیا کچھ کر نہیں سکتا. وہ کون سا عقدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا؟ میں دیکھ رہا ہوں 13 مدارس کے بچے یہاں پر شریک ہوئے اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں بچوں نے جب دوسرے ممتحن کے سامنے, جو ان کے استاد نہیں ہیں, موقر استاد ہیں, اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں, مفتی صاحب نے ان کو ہائر کیا, مفتی صاحب نے ان کو منتخب کیا اور وہ مفتی معین الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ممتحن کی حیثیت سے تھے. بچوں نے امتحان دیا, میں سچ بتا رہا ہوں اور یہ طلبہ محسوس کر رہے ہوں گے, اپنے اندر ایک ہمت آئی ہوگی. کیا ایسا محسوس کر رہے ہیں آپ سب؟ ہاتھ اٹھائیے. محسوس کر رہے ہیں, ایک حوصلہ ملا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ایسے آگے بڑھتے رہیں. گرتے ہیں شہسوار ہی میدان کارزار میں, گرتے ہیں شہسوار ہی میدان کارزار میں. وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. لہذا اگر کوئی بچہ فیل ہو جاتا ہے, اعلیٰ نمبر سے پاس نہیں ہو پاتا ہے, بہت بڑی کامیابی اول دوم سوم نہیں لا پاتا ہے, لیکن عزم ہے, ہمت ہے, حوصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلی بار اول پوزیشن لا کر کے دکھلائیں گے انشاءاللہ. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں رفیق محترم مفتی محمد انعام الباری کو کہ انہوں نے بہت ہی حسن انتظام کے ساتھ, بہت بہتر اچھے انداز میں آج کے اس سینٹر کو کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچایا. میں ان کی تائید کے لیے یہاں حاضر ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو صحت نصیب فرمائے, شفا نصیب فرمائے, صحت تندرستی کے ساتھ
سارے کام کو مفتی صاحب بخوبی انجام دے لیں، اور آپ سب سے دعا کی گزارش ہے کہ ہم لوگ آپ حضرات کے خادم ہیں، آپ حضرات کے خادم ہیں، آپ حضرات کی خدمت میں کوئی کمی رہ جائے تو معاف کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی بہتر سے بہتر انداز میں آپ حضرات کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، یہ نوجوانوں کی ٹیم ہے، یہ اساتذہ نوجوانوں کی ٹیم ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔